چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم چلیں کل بات پہنچی تھی تجوید تک. کہا تھا کہ تجوید لغت میں تحسین کے مرادف ہے. کیا مطلب مترادف ہے؟ یعنی ایک ہی معنی ہے. جو معنی تحسین کا ہے وہی معنی تجوید کا ہے. تو ہم تحسین کا ہی معنی نہیں جانتے تو تجوید کا کیسے جانیں گے؟ تجوید اور تحسین یہ دو ایسے کلمے ہیں جن کا معنی ایک ہی ہے. کیا ہے؟ خوبصورت بنانا، حسن عطا کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ تجوید اور تحسین یعنی کسی چیز کو خوبصورت بنانا، کسی چیز کو زیبا بنانا، کسی چیز کو حسن عطا کرنا. لیکن قراءت کی زبان میں تجوید کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ حرف کو اس کے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس حرف کے صفات اور احکام کی رعایت اور پابندی کرنا. کیا ہے؟ تین چیز. حرف کو اس کے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا. ایک، ہر حرف کا عربی زبان میں ایک مخرج ہے. حرف کو اس کے مخرج سے، جہاں سے نکلنا چاہیے، جہاں سے ادا ہونا چاہیے وہاں سے ادا کرنا. ایک. دوسرے، کچھ حروف کے صفات ہیں. ٹھیک، وہ صفات آئیں گے بعد میں. ابھی فی الحال آپ یہ کلمہ ہی صرف یاد رکھیں. صفات، حروف کے صفات کی رعایت، یعنی جس حرف میں جو صفت ہے، جو خوبی ہے، اس صفت کے ساتھ اس صفت کی رعایت کرتے ہوئے حرف کو ادا کرنا. احکام، حروف کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ کون سا حرف کہاں پہ آئے گا، کیسے آئے گا، تو اس کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھا جائے گا. تو یہ تین چیزیں، حرف کو اس کے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس حرف کے صفات اور احکام کی پابندی اور رعایت کرنا، یہ تجوید ہے. اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت ان تین چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے کر رہے ہیں، یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کر رہے ہیں، اس کی صفت کی رعایت اور پابندی کر رہے ہیں، اس حرف کے احکام پر بھی عمل کرتے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ کی تلاوت تجوید کے ساتھ ہے. یعنی آپ کی تلاوت خوبصورت ہو جائے گی، زیبا تر ہو جائے گی. اب یہاں سے جب تجوید میں تین چیزیں ہو گئی، ایک حرف کا مخرج، ایک حرف کی صفت، تیسرے حرف کے احکام، تو اب یہ تینوں کا جاننا ضروری ہو گیا. جب تک کہ حروف کے مخارج کو نہیں جانیں گے، جب تک یہ نہیں جانیں گے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، کیسے ادا کرو گے؟ ہے نا، پہلے مخرج پتہ ہونا چاہیے. تو پہلے آئے گی مخارج حروف کی بحث، پھر حرف کی صفت کی پابندی کرنی ہے. تو کون سا حرف کون سی صفت رکھتا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے. حروف کے کچھ احکام ہیں، ان احکام کی بھی پابندی کرنی ہے. تو حروف کے احکام کو بھی جاننا ضروری ہے. لہذا اب آپ کی بحث شروع ہوگی مخارج حروف کیا ہے، یا تلفظ صحیح حروف. حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک، جب اس کو وہاں سے ادا کیا جائے گا تب کہا جائے گا کہ صحیح ادا کیا ہے. سمجھے؟ اگر کسی حرف کو اس کے مخرج کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے ادا کیا جائے گا تو وہ صحیح ادا نہیں ہوگا، اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا. ہر حرف کا مخرج ہے اور اس حرف کو اسی کے مخرج سے ادا کرنا ہے. بھائی ایک تالے میں تالا کس سے کھلتا ہے؟ جو اس تالے کی ہر چابی سے کھلتا ہے.
ایک تالا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے 10 چابیاں رکھ دی جائیں تو 10 چابیوں سے تو نہیں کھلے گا نا، سب الگ الگ ہے۔ جب صحیح چابی لگے گی تو تالا کھلے گا۔ ایسے ہی جب حرف کو آپ اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو آپ کی تلاوت خوبصورت بنے گی۔ یعنی یہ دوسرا تالا عربی لہجے کا جو تالا ہے اس کی دوسری چابی ہے مخارج حروف۔ پہلا تالا کیا تھا بھائی؟ پہلی چابی کیا تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ لہجے عربی کی پہلی چابی کیا تھی؟ بالکل یہی تھا، تلفظ صحیح ہے، حرکات بھول گئے۔ عربی لہجے کی پہلی چابی تھی تلفظ صحیح ہے، حرکات، حرکتوں کو صحیح طریقے سے تلفظ کرنا، ادا کرنا، کہاں کم کھینچنا ہے، کہاں زیادہ ہے نا، کہاں کوتاہ، کہاں کشیدہ، یہ تھا۔ اب عربی لہجے کی دوسری چابی کیا ہے؟ تلفظ صحیح ہے، حروف کا صحیح طریقے سے تلفظ کرنا، ادا کرنا۔ اگر آپ نے حرف کو اس کے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھ لیا تو گویا عربی لہجے کی دوسری چابی آپ کے پاس آ گئی۔ 3 چابیاں ہیں لہجے عربی کی۔ کیا ہے؟ عربی لہجے کا تالا 3 چابیوں سے کھلتا ہے باری باری۔ ایک حرکتوں کا صحیح تلفظ، دوسرے حروف کا صحیح تلفظ، اور پھر تیسرا آئے گا وہی صفات و احکام۔ صحیح؟ چلو تو اب دیکھتے ہیں۔ قبلاً بہتر اس اشارہی بے تعداد و اسامی حروف زبان عرب داشتے باسی، کہنے کہ ہر چیز سے پہلے ضروری ہے کہ آپ عربی زبان کے حروف کی تعداد اور ان کا نام جانیں۔ عربی زبان میں حروف کتنے ہیں، الف با کتنے ہیں، الفابیٹس کتنے ہیں، اور ان کے نام کیا ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ عربی زبان میں کتنے حروف ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے، 2 قول ہے یہاں جو دیا ہے۔ ایک قول کے مطابق 28 ہیں اور دوسرے قول کے مطابق 29 ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عربی زبان میں کل 28 حروف ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 29 حروف ہیں۔ اب یہ جو اختلاف ہوا ہے 28 اور 29 کا، اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ الف مدی ہے۔ کیا ہے؟ الف مدی۔ جنہوں نے الف مدی کو حرف شمار کیا ہے وہ کہتے ہیں 29 ہے، اور جنہوں نے الف مدی کو حرف نہیں مانا ہے وہ کہتے ہیں 28 ہے۔ الف مدی یہ مستقل حرف نہیں ہے، یہ الف مدی وہی الف ہے جو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدی ہو جاتا ہے نا۔ پھر تو الف مدی تو واو مدی بھی حرف ہونا چاہیے، یا مدی بھی حرف ہونا چاہیے، کیوں خالی الف مدی حرف ہوگا، ہے نا؟ تو صحیح یہی 28 والا ہے، لیکن بہرصورت جو آپ کی کتاب میں ہے آپ اس کو پڑھیے اور سمجھیے۔ تو سوال یہ ہے عربی زبان میں کتنے حروف ہیں؟ جواب، عربی زبان میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 28 حروف ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے 29 حروف ہے۔ دوسرا سوال، وہ کون سا حرف ہے جس کی وجہ سے عربی زبان کے حروف کی تعداد میں اختلاف ہوا ہے؟ کہیں گے الف مدی، الف مدی کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے۔ بعض لوگ الف مدی کو حرف نہیں مانتے، تو جو لوگ الف مدی کو حرف نہیں مانتے ان کے یہاں عربی حروف کی تعداد 28، اور جو لوگ الف مدی کو مستقل حرف مانتے ہیں ان کے نزدیک 29۔ ٹھیک،
کہہ رہے ہیں کہ آج اگر آپ لغت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو لغت کی کتاب میں بھی آپ کو 28 ہی حروف نظر آئیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عربی ڈکشنری جب آپ اٹھائیں گے، عربی کی ڈکشنری لغت کی کتاب جب اٹھائیں گے عربی زبان کی، جس میں عربی الفاظ کے معنی، الفاظ اور معنی لکھے گئے ہیں، تو اس آپ کو عربی حروف کی تعداد کتنی ملے گی؟ 28. اب آئیے وہ کون کون سے حروف ہیں، ان کے نام کیا؟ 28 حروف کی تعداد تو جان گئے کہ عربی میں کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں؟ 28 ہیں. ان کے نام کیا ہیں؟ اب یہاں سے الف، با، بے نہیں، کیا ہے؟ دوسرے حرف کا نام ہے با، تیسرا تا، چوتھا سا، اس کے بعد جیم، ہا، ہے نہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں کیا؟ ہے نہیں، ہا، خا، دال، دال، را، رے نہیں ہے، زا، سین، شین، صاد، داد، تا، تا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا. ٹھیک سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ عربی کے 28 حروف اور ان کے نام ہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ عربی حروف کے نام لکھیے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے نا ایسے ہی لکھنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. حروف مقطعات جب آئیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے تو بہت ساری جگہوں پہ حروف مقطعات آئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ حروف مقطعات کو اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے جیسے حرفوں کے نام ہیں. جیسے کہ مثلا ہے اور میم آ گیا تو نہیں پڑھیں گے ہے میم، کیا پڑھیں گے؟ حامیم. کیا پڑھیں گے؟ حامیم. چلیے اب آئیے یہ جو الف ہے اس کی دو قسمیں ہیں، الف مدی اور الف غیر مدی. الف مدی یہی اصل میں الف ہے کہ جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور جس سے پہلے زبر آتا ہے. غیر مدی حمزہ وصل ہے. الف غیر مدی کیا ہے؟ حمزہ ہے، وہ اصل میں الف نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ الف مدی کی مثال دیکھیں، جیسے قال، دیکھیں الف پر ساکن ہے، اس سے پہلے قاف ہے، زبر ہے. صالحین ہے نا، صالحین میں الف جو آیا ہے ساکن ہے، اس سے پہلے صاد آیا ہے. یرا، ٹھیک، یرا آخر میں جو الف آیا ہے وہ ساکن ہے، اس سے پہلے را پر زبر. حیات، کیا ہے؟ حیات، ہاں تے سے پہلے جو الف آیا ہے وہ ساکن ہے، اس سے پہلے یا پر زبر ہے. ہادا. تو اس طریقے کے جو الف ہیں ان کو کہا جاتا ہے الف مدی، جو ساکن ہو اور جن سے پہلے زبر ہو. ٹھیک ہے؟ جو الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو اس کو کہتے ہیں الف مدی. ٹھیک، اگر الف پر حرکت آ جائے یا حمزہ آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے حمزہ کہا جاتا ہے، الف نہیں کہا جاتا. جیسے مثال ہے حمزہ، جیسے احد، کیا ہے؟ احد. دیکھیں یہاں پر الف آیا لیکن اس پر زبر ہے تو اس کو الف نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ حمزہ. یا اتی، یا کے بعد الف آیا لیکن اس پر حمزہ بنا ہوا ہے تو اس کو الف نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ حمزہ کہیں گے. یشا، مؤمن، الملائکہ، سو،
یبدئ، یہ سب حمزہ ہیں. ٹھیک، چلیں اب یہ سمجھ میں آ گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو عربی کے 28 یا 29 حروف بیان کیے گئے ہیں، وہی 28 اور 29 حروف فارسی زبان اور اردو زبان میں بھی ہے. ہماری زبان میں ہے کہ نہیں یہ تمام حروف جو ابھی آپ نے پڑھے ہیں؟ فارسی زبان میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہ حروف عربی زبان میں بھی پائے جاتے ہیں، فارسی میں بھی اور اردو میں بھی. ٹھیک، اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حروف تمام زبانوں میں ایک ہی طرح سے تلفظ ہوتے ہیں، ادا ہوتے ہیں؟ نہ. ان 28 حروف میں سے 10 حروف ایسے ہیں کہ جو اردو اور فارسی میں بھی ہیں لیکن ادا دوسرے طریقے سے ہوتے ہیں. وہی 10 حروف فارسی میں بھی ہے لیکن فارسی میں جیسے ادا ہوتے ہیں وہ اور طریقہ ہے ادا کرنے کا، اور عربی میں ادا کا طریقہ اور ہے. یا ہم اردو لے لیں تو اردو میں بھی وہ 10 حروف ہیں لیکن اردو میں الگ طریقے سے تلفظ کیا جاتا ہے اور عربی میں وہ کون سے 10 حروف ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوگا وہ کون سے 10 حروف ہیں کہ جو فارسی کے حروف سے الگ طریقے سے ادا ہوتے ہیں. آسان لفظوں میں عربی کے وہ 10 حروف کہ جن کا مخرج فارسی کے حروف سے الگ ہے. 10 ہی حروف ایسے ہیں. عربی کے سارے حروف فارسی کے سارے حروف سے الگ ادا نہیں ہوتے، بلکہ 28 میں سے 10 حروف صرف ایسے ہیں کہ جن کا تلفظ اور مخرج فارسی زبان کے اسی حرف کے تلفظ اور مخرج سے الگ ہے. وہ 10 حروف کون کون ہیں؟ تا، سے کس نے کہا؟ ابھی عربی پڑھا ہے نا، ابھی پڑھا ہے ان کا نام. تا پڑھا ہے، پھر سے کہہ رہے تا، ہا، دال، صاد، داد، طا، ضا، عین، غین، واو. یہ 10 حروف ایسے ہیں عربی کے کہ جن کا مخرج فارسی کے انہی حروف سے نہ کیا الگ. فارسی میں بھی سا ہے اور عربی میں بھی ہے. ہا فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، لیکن یہی سا اور ہا عربی میں الگ طریقے سے تلفظ ہوتے ہیں، فارسی میں الگ. چونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں، قرآن تو عربی میں ہے نا، ہمیں اپنی تلاوت صحیح کرنی ہے. تو ان 10 حروف کے مخرج کو جاننا ضروری ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ عربی کے یہ 10 حروف ان کا مخرج کیا ہے، یہ کہاں سے تلفظ ہوتے ہیں، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک، اور باقی 28 میں سے ان 10 کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان کا تلفظ عربی اور فارسی میں ایک ہی ہے، لہذا ان سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صرف عربی کے وہ حروف کہ جن کا مخرج فارسی کے حروف سے الگ ہے اس کا مخرج یہاں بیان کیا جائے گا، اس کو ادا کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا. ٹھیک، مثلا بے یا با عربی میں جیسے ادا ہوتا ہے ویسے ہی فارسی میں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے نا. فارسی میں بھی پڑھیں گے ابراہیم تو با کو ویسے ہی پڑھیں گے، عربی میں بھی پڑھیں گے ابراہیم تو ویسے ہی پڑھیں گے. با جیسے عربی میں ادا ہوتا ہے ویسے ہی فارسی میں ادا ہوتا ہے، تو اس سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. سین جیسے عربی میں ادا ہوتی ہے، عربی میں سین کا جو مخرج ہے وہی مخرج فارسی میں بھی ہے، اس سے بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لہذا اس مرحلے میں کافی ہے کہ آپ ان 10 حروف کے مخارج کو یاد کیجئے. یہ 10 حروف کی جن کا مخرج فارسی سے الگ ہے، ان 10 حروف کے مخرج کو پہچانیے
اور اسے یاد کیجیے. اب ایک ایک کر کے کل سے انشاءاللہ کیا ہے مخارج حروف پڑھیں گے.